ربی الاول کی حقیقت یاد رکھیں، یا ربی الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربی الاول کیوں رکھا گیا، یاد رکھیے۔ تو یہ ربی الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا۔ اور ربی اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ربی کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربی اور خریف یاد رکھیے، ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے۔ تو ربی کہتے ہیں، یاد رکھیے، وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ یاد رکھیے بہار کا مہینہ کہلاتا تھا۔ وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کی کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربی کہتے ہیں۔ اور یہی ربی اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ربی کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ربی اسی سے آتا ہے۔ تو پہلا بہار کا مہینہ ربی اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ، ٹھیک، ربی۔ تو اس وجہ چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، یاد رکھیے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں جو مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ سے ہم رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر، یاد رکھیے، ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر۔ یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہے، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی، یاد رکھیے۔ اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن۔ سمجھ گیا بات؟ تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ بھائی اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے؟ تو اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے۔ فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ ہے۔ تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہیں وہ اس مہینے میں مسنون ہیں، جیسا اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہیں، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مسنون عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں اعمال کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد اور روایت نہیں، وہ یہ کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے، بیس لیس، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں، فلاں مہینے کے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گھڑت ہے، موضوع باتیں ہیں، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے، ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔
اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے بتائے گئے صرف دو عید ہے، عیدین۔ کون کون سی عید ہے؟ ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ۔ بس یہ دو عیدیں ہیں، میٹھی عید اور تیز عید۔ عام لوگ جو نہیں سمجھتے بات کو تو میں بتانے کے لیے، ایک جس میں شیرخورما بنتا ہے اور ایک جس میں قربانی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اب لوگ بڑی حجتیں اور بحث کرتے ہیں، نہیں تیسری عید بھی ہے۔ کون سی عید ہے تیسری؟ جمعہ بھی عید المومنین ہے نا۔ تو بھائی جمعہ اگر ملا لے تو تیسری عید کہاں ہو رہی ہے؟ تقریباً 50 جمعے آتے ہیں ایک لونار کیلنڈر کے اندر، تو 50 اور 2 ملا کے 52 ہو جائیں گی، پھر تو عیدیں 3 کا ہوں گی۔ اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید، تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہے۔ جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی۔ جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی۔ تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتی ہیں۔ تب بولے گی نہیں۔ تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے، مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے۔ اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے دو عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ یاد رکھیے۔ اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے۔ ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے، مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے، اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے، ہالیڈے ملتا ہے تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا، آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا ہے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا، کہ تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے۔ اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے، یاد رکھیے اس اعتبار۔ تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں، عید کے آنے کا اعلان کرتے اس مہینے کے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھیے۔ محفلیں جمائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ تمام کام۔ یا پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے، بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت، یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 23 بار آیا نبوت کے بعد، اور بغیر نبوت کے اگر کاؤنٹ کریں تو یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 بار آیا۔ ان 63 سالوں میں یا 23 سالوں میں کبھی آپ نے کوئی جشن، عید، مبارکباد، جلوس، جلائے، جمع ہونا، کھانا پینا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں خلفاء راشدین کا دور 30 سالہ ہے، 30 سال میں ربیع الاول میں کچھ نہیں ہوا الگ۔ اس کے بعد صحابہ کا دور یا صحابہ کا جو دور ہے وہ 100 سال چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کل ہوا 110 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 110، یا عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 100 سال چلا، تو 100 سال وہ چلا، مطلب 110 ہجری کاؤنٹ کر لیجیے اس طرح سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو 110 ہجری میں آخر صحابی کا جو انتقال ہوا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال بعد تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو لہٰذا اللہ کے رسول کی وفات کے 100 ایئر مطلب 110 ہجری کے بعد کسی شخص کو صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیے۔ تو 110 ہجری ہو چکی ہے، ان 110 ہجری تک بھی کچھ بھی اس منتھ میں نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد آیا اماموں کا دور، تابعین طب تابعین کا دور ہے، اور اماموں کا دور ہے۔ تابعین اور طب تابعین اور اماموں نے کسی نے بھی ان ایام میں، خاص طور سے ربیع الاول میں، کوئی تہوار، کوئی پروگرام، کوئی جشن، کوئی عید نہیں منائی۔ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے فقہ کو اٹھا لے، جس بھی فقہ کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی باب بتائے کہ ربیع الاول کے فضائل اور اس کے مسائل کا بیان، ربیع الاول کو منانے کا طریقہ، باقی سب ہے نا۔
عید الفطر کے فضائل اور مسائل، عید الاضحیٰ کے فضائل اور مسائل، رمضان کے فضائل اور مسائل، تو بتائیے یہ عید اگر ہے تو کیا فضائل اور کیا مسائل ہے اس کے؟ آپ کہیں گے نہیں تو میرے بھائیوں اس کو تعصب سے مت سنیے میری بات کو، یہ نہیں کہ یار یہ تو ہمارا مخالف ہے، نہیں، عقل لڑائیے۔ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، امام اور سلف صالح نے کیا، تم اور میں کر کے یہ کیسے کہہ سکتے کہ اس مہینے میں یہ کیا جائے؟ تو یہ ثابت شرعن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی کہے یہ تقاضا ہے نبی کی محبت کا، تو ایسی محبت کا اظہار کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین نے یا تبع تابعین نے یا اماموں نے نہیں منایا، نہیں کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس مہینے کے بعد دوسرے مہینے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے ربیع الثانی۔ ربیع الثانی مہینہ یاد رکھیے، یہ کیلنڈر کے اعتبار سے یاد رکھیے، یہ جو ہے چوتھا مہینہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، فورتھ منتھ ہے محرم کے اعتبار چلے تو، اور آج ہمارے لیکچر کا سیکنڈ منتھ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ ربیع الثانی یاد رکھیے، ربیع الآخر، دونوں درست یاد رکھیے، چونکہ ثانی اور آخر دونوں کا معنی عربی میں سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے، مطلب دوسرے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو اگر لنگوسٹک جائے تو ثانی کا معنی سیکنڈ ہوتا ہے اور اخرا کا معنی ادر ہوتا ہے، مطلب فرسٹ ادر، مطلب جب دو چیزیں ہوتی ہے تو ایک کو بولتے ہیں اول تو دوسرا ہوگا آخر، یا اولا یا اخرا، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ کرتے ہیں، فرسٹ اینڈ ادر، یا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ون، سیکنڈ کو ادر، چونکہ اس میں دو ہی آپشن اگر ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ آپشن ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اس طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن ربیع الثانی یا ربیع الآخر دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ربیع کا مہینہ، بہار کا مہینہ دوسرا، ٹھیک، مطلب یا پھر ادر آف دا ٹو، مطلب سیکنڈ والا دو کے اندر کا، ادر آف ٹو بولتے دو کے اندر کا دوسرا والا، تو ربیع الثانی یہ ربیع الآخر مطلب بہار کا دوسرا مہینہ اور چوتھا مہینہ یاد رکھیے، کیلنڈر کے اعتبار سے یاد رکھیے۔ اس کی نام کی وجہ وہی ہے کیونکہ یہ بہار کا دوسرا مہینہ تھا، اس لیے عرب اس کو جو ہے بہار کا دوسرا مہینہ کہا کرتے تھے، یہی اس کی رکھنے کی جو ہے وجہ ہے۔ پہلا مہینہ بہار کا ربیع الاول، اور ربیع الثانی یا ربیع الاخری یا ربیع الآخر یہ دوسرا بہار کا مہینہ تھا، یاد رکھیے۔ اب اس کے فضائل میں یاد رکھیے، تو ربیع الثانی کے کوئی فضائل ہم کو نہیں ملتے ہیں، نہ قرآن میں نہ سنت میں، تو گویا یہ عام مہینہ ہے، اور عام مہینوں کے اعتبار سے وہ عام اعمال جو مسنون ہیں عام دنوں میں، وہی اعمال ان دنوں میں بھی عام طور سے مسنون ہے، تو اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں، پہلے تو کوئی فضیلت قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، اور اس مہینے میں کوئی مخصوص اعمال بھی یاد رکھیے شامل نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی مخصوص اعمال شامل نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو خاص نہیں کرنا ہے، یہ معاملہ اس مہینے کا ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی فضیلت خاص نہ ہی کوئی عمل کرنا ہے۔ لیکن اب اس مہینے کے اندر بھی ہمارے پاس ایک جلوس منایا جاتا ہے، کیا بولیں اور کیا کریں، کس کس کو سمجھائیں اور کیسے کیسے سمجھائیں، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر 11 تاریخ آتی ہے، اور 11 تاریخ کو ایک جلوس منایا جاتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے، ایک جلوس منایا جاتا ہے، بلکہ جلوس نکالا جا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر سب سے محترم شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ 11 ربیع الثانی کو ایک جلوس نکال رہے اور کسی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو میرا سوال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں آپ بھول گئے؟ جو انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد، ان کا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہوگا، لیکن اگر کسی کا کرنا تھا، کوئی اگر ہے تو یہ ہے، جیسا کوئی کہے کہ وہ قرآن کے بعد کیا تھا، ہمیں قرآن کے بعد تو کچھ بھی نہیں آیا، سب سے افضل کچھ نہ کچھ دنیا لیول سے ہوں گا نا، ہاں پھر اس کے اعتبار سے اس کے بعد لیا جائے تو بخاری کا مقام ہے، لیکن بخاری اور قرآن ظاہر سی بات ہے ایک الگ ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے اگر کوئی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر صدیق تھی، بھائی ان کی پیدائش کو تو آپ نے کوئی جلوس منایا، تو کیا صدیق سے محبت نہیں ہے؟ اور صدیق کے بعد پھر کس کا مقام ہے؟ کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کو منایا نہیں، اس کے بعد کس کا ہے؟ عثمان ابن عفان، منایا نہیں، تو بھائی آپ سب کچھ چھوڑ کر، صحابہ کی پوری زندگی چھوڑ کر، تابعین چھوڑ کر، تبع تابعین چھوڑ کر آپ کون سی صدی میں آ کر آپ نے 11ویں کو اٹھا لیا؟ بیچ کے کہاں ہیں لوگ؟ سب کا مناتے جاؤ، سال کا کوئی دن نہیں بچنے والا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کچھ جگہوں پر یہ دین کا اتنا اٹوٹ حصہ ہے کہ ربیع الاول آیا تو نبی کا جشن، اور ربیع الثانی آیا تو فلاں شخصیت کا، میں نام وغیرہ نہیں لے رہا ہوں، بہرحال آپ سمجھ جائیے، جشن اور منایا جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں جشن اگر نبی کا میلاد منا کے کر رہے ہو، اس کے بعد کسی اور کی میلاد منا رہے ہو، تو کس کا حق تھا پھر دوسری میلاد کا؟
جلوس کا وہ ابوبکر صدیق. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں مجھے چاہیے, آپ نے وعدہ کیا اس سے, کہا اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو, اور محدثین کی شرح کیا کرتے ہیں, نہ پاؤں تو مطلب آپ دنیا سے چلے جائے تو کس سے پورا کراؤں وعدہ, تو کہا ابوبکر سے کروا لیں. ترتیب دیکھیے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں, سمجھ. آپ نے خواب بیان کیا اور خواب میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں سے ابوبکر 2 ڈول پانی نکالتے ہیں, لیکن اس میں وہ بات نہیں. اس کے بعد عمر آتے ہیں اور عمر ڈول نکالتے ہیں, اور وہ طاقت سے اور وہ جذبے سے نکالتے ہیں کہ ویسا میں نے کسی کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ اللہ کے رسول خواب سے بھی پیشن گوئی دی گئی کہ خلافت پہلے ابوبکر صدیق آئیں گے اور 2 ڈول نکالیں گے, 2 سال چلیں گے, پھر عمر آئیں گے اور عمر اس طاقت سے نکالیں گے ڈول بھر بھر کے, ٹھیک ہے, جیسا میں نے کسی کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب یہ حکومت بڑی شان مضبوط ہوں گی, ہم دیکھ رہے ہیں. تو خواب کے ذریعے بتا دیا. اسی طرح جو ہے مشرکین مکہ میں بھی بات مشہور تھی. ابو سفیان کا واقعہ یاد کیجیے, جنگ احد ہوتی ہے, اور جنگ احد کے اندر شکست اور کامیابی تو نہیں کہیں گے, لیکن بہرحال وہ جو بھی معاملہ ٹائپ جیسا ہوتا ہے وہ معاملہ ہوتا ہے, اور وہاں ابو سفیان آتا ہے اور کیا کہتا ہے, کیا تم میں محمد ہے, مطلب زندہ ہے کہ چونکہ افواہ اڑی ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ آپ کو مار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہاؤ ڈر جاب میں. اس کے بعد کیا پوچھتا ابو سفیان, ابھی کافر ہیں, کیا بول, کیا تم میں ابوبکر ہے, معلوم پتا ہے سیکنڈ شخصیت کون ہے, اب کس سے بات کرنا ہے, سیکنڈ ان کمانڈ. آپ سے بولتے کوئی جواب نہیں. اس کا وہ سوال کرتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا تم میں عمر ہے, وہ جانتا تھا تیسرا عمر ہے. اور جب یہ 3 سوال پہلے کرتا ہے کہ تم میں محمد ہے, ابوبکر ہے اور عمر ہے, اور اس کے بعد اس نے اپنے معبود کا ایک نام چلاتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے اس کا کہ نعوذ باللہ یہ تینوں غارت ہو گئے, چلے گئے, مطلب ہمارے کو کامیابی. تو وہ ابو سفیان بھی جانتا ہے کہ پہلے کون ہے, دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے. آپ سمجھ. تو پھر آپ ربیع الثانی کے اندر منا رہے ہیں, کس کا منا رہے ہیں, ان کا مقام کیا ہے ان کے مقابلے میں, کس کے بعد آتے ہیں. آپ خود جانچیے, میری بات کو تعصب میں مت سنیے, لیکن تھوڑا سوچ بچار اس کو سمجھ کچھ تو ہونا چاہیے کہ کس کو کر رہے ہیں. اگر شخصیت ہے تو یہ افضل ترین شخصیت ہے, کہاں ہے, یہ پورے غائب ہے بیچ میں. اور صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ کا مقام, نبی کا مقام سن لیجیے. ایک نبی, نبیوں میں مقام ہے, اولو العزم پیغمبر ہے, اور ان میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مان. تو نبیوں کے اندر جو نبی ہے اس کے اندر جو ظاہر سے اولا ہے, ٹھیک, ان کے اولا ہے, اوپر سے اوپر ہے, ان کے اندر مقام میں جو سب سے کم ہوں گے ان کے مقابلے میں پورے دنیا کے انسان بھی نیک مل جائے نا تو اسے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسے ایک نبی کے برابر نہیں. اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ ہم جیسے لوگوں میں سے پورے بھی متقی پرہیزگار مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں بات, یہ مقام صحابہ. تو دوسرے اولیاء اللہ تو ظاہر سے بعد میں آئیں گے. سب سے بڑے اللہ کے ولی یہ اصحاب رسول تھے, کہ تابعین. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا عقل سے بھی کام لیجیے, یہ دین اور شریعت کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور تیسرا مہینہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا, تیسرا اور چوتھا ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں ہم دونوں مہینے. تیسرا اور چوتھا مہینہ جن کے فضائل اور جن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ مہینہ یاد رکھیے, وہ ہے جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ. ٹھیک ہے, جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ, یہ 2 مہینوں کے تعلق سے میں رکھوں گا, جو کہ 5واں اور 6ٹھا مہینہ ہے. محرم کی ترتیب کو پہلا اگر لے تو 5واں اور 6ٹھا مہینہ. اب ان کو کیوں جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے, ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تسمیہ کی وجہ ہے. یہ جمادہ جو ہے, یا جمادی میں ایک ساتھ پڑھا تھا, یا جمادہ الاولی, جمادہ الثانی ایسا ہوگا, جمادی الاولی جمادی الثانی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ثانیہ. تو جمادہ جو لفظ یاد رکھیے یہ جمود سے آتا ہے. جمود کا معنی ہے جم جانا, جمود کا معنی ہے جم جانا, اس لیے کہ یہ 2 مہینوں میں بہت سخت سردی ہوا کرتی تھی. سخت سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا, اس لیے اس کو جمادہ کہا جاتا تھا, پانی کا جم جانا. تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں مہینوں کے نام وہ اسی اعتبار سے جو اندر کا ماحول ہو رہا ہے, حالات چل رہے ہیں. ٹھیک, تسمیہ جو ہے نومنکلیچر اس کے. تو بہرحال جمادہ سے لفظ جمادہ جمود سے آتا ہے, اس کا معنی ہے جم جانا. تو یہ 2 مہینوں میں سخت سردی کی وجہ سے, موسم کی سختی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا, اس لیے ان مہینوں کو, مطلب پہلے بہار آ گئی 2 مہینے, بہار کے بعد پھر سردی آ گئی. یاد رکھیے اس سردی کا ہوتا تھا. اور یاد رکھیے اولا اور اخرى, اول اور آخر کا یہ مؤنث ہے, چونکہ جمادہ مذکر نہیں مؤنث ہے لفظ کے اعتبار سے, فیمینائن جینڈر ہے. فیمینائن ہونے کی وجہ سے تو ربیع الاول, جمادہ الاولی, چونکہ وہ اول کا فیمینائن جو ہے اولا ہوتا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اول الاولی, ٹھیک ہے. تو الاولی اور جمادہ الاخر یا جمادی الثانیہ, جمادی الاخری یہ فیمینائن آخر کا, یاد رکھیں سیکنڈ کا فیمینائن ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ہم یاد رکھیں. اسی طرح اس کے فضائل کیا ہیں, تو یاد رکھیں ان دونوں مہینے کی کوئی فضیلت قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے.
ان دونوں مہینوں کی قرآن و سنت سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے الحمدللہ ان 2 ایام میں، ان 2 مہینوں میں کوئی بڑی بدعت بھی ثابت نہیں جو مسلمان کرتے ہیں، تو کوئی ان کی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے، اور ان 2 مہینوں مسلمان الحمدللہ کوئی بدعت بھی نہیں کرتے، بڑی چھوٹے موٹے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بدعت بھی نہیں ہوتی، تو نہ فضیلت ہے جو عام عمل ہے وہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں الحمدللہ کوئی بدعت وغیرہ اس میں پائی جاتی، تو کوئی خرافات کوئی بدعت نہیں ہے، قرآن و سنت میں ان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، عمومی مہینوں کے اعتبار سے عمومی مہینے۔ آئیے اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے شوال۔ شوال کے تعلق سے کچھ بات دیکھیں گے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے، یہ 10th مہینہ ہے، کیونکہ بیچ کے مہینے ہم باقی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تفصیلات، یہ 10th مہینہ یاد رکھیے، اور یہ 10th مہینے کی فضیلت ہے، یاد رکھیے کچھ، ٹھیک ہے، یہ 10ویں مہینے کی کچھ فضیلت ہیں، لیکن وہ فضیلت کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے یا اس کو کبھی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، کنسیڈر کیونکہ رمضان سے چپک کر آتی ہے تو ہم اس کو رمضان کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کی فضیلت ہے اس مہینے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کی یاد رکھیے 2 سے 3 فضائل ایک طرح سے دیکھے جاتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے تھے، اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے، یعنی سمجھ رہے بات، تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینے ہے، اور حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا، حج تمتع ہوگا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا ہے آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے، پہلا۔ دوسری اس کی فضیلت یاد رکھیے کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے ہیں، جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے، تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر، اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا، چاہے تو ایک ساتھ رکھے چاہے تو الگ الگ رکھے، الگ الگ سے مطلب پہلی تو نہیں ہوگا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو، پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6 ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کرے، تو فائدہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کی یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا۔ اب شوال جو ہے یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو بات ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ شوالا جو لفظ آتا ہے عربی کا، اس سے معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اونٹنیاں جو ہے اپنی دم کو بلند اونچا کرتی تھی، اللہ عالم کیا وجہ ہے، یہ میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس وجہ سے اونچی کرتی تھی، یا کوئی موسم کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کرتی تھی، لیکن اونٹنیاں اپنے دموں کو اوپر کرتی تھی، اونچا کرتی تھی، شوالا سے آتا ہے کہ اونٹنیاں اس میں دم کو اپنے اونچا کرتی ہیں، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے، اونچا کرنے کے معنی میں بہرحال آتا ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی وہ جانور اس طرح، واللہ عالم، میٹنگ سیزن مطلب ان کے ملنے کا سیزن ہوتا تھا، یہ کیا ہے واللہ عالم، بہرحال، لیکن اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھانے کے، یا جس کو کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ روزے کو توڑ دینے کی، افطار اسی سے لفظ آتا ہے، اور جو ہے فطور یا فطر جو ہے وہ کھانے کو، مطلب اس کو کہیں گے ایک بریک فاسٹ ٹائپ کوئی چیز کو لے لینے کو، یا کنٹینیو روزے کو توڑ دینے کو۔ تو چونکہ 30 دن رمضان کی یا 29 دن رمضان کے ہم روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے، اس کے بعد روزے کو ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے، اور اسی فطر سے فطرہ لفظ بھی آتا ہے کیونکہ اس دن صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر، عید الفطر کے وجہ سے، اور فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنا، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا یا افطار کر لینا، یاد رکھیے اس معنی میں اس کو آتا تھا۔ 30 دن روزے رکھنے کے بعد افطار کر لیا انسان نے، آج روزہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دن مسلمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تسبیحات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ آتے اور جاتے عیدگاہ کو تسبیح پڑھتے ہیں نا، اور ایک راستے سے جاتے ایک راستے جاتے ہیں، اور تسبیح بلند آواز میں پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی دیکھا گیا کہ عیدگاہ جاتے اور آتے تو بلند آواز میں بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی۔ اب یاد رکھیے
اس مہینے کے تعلق سے یہ 3 باتیں ہوگی جو اس کے فضائل میں ہیں، اور تیسرا ہے روزہ، اور روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا ایسی اس کی مثال ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کسی نیکی کو جب انسان ایک کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے لیا ہے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ آپ 6 اور 30 کو جمع کر لیجئے، وہ ہو گئے 36، اور 36 کو ضرب دیجئے 10 سے تو ہو گیا 360، تو گویا نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 36 روزوں کے بدلے آپ کو 360 مطلب سارے سال کی گویا روزے کا اجر ملتا ہے۔ ویسے نماز کا معاملہ ہے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی دی گئی تھی، اس کے بعد کم کر کے 5 کر دی گئی، لیکن ایک ندا اور آواز لگائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں کو 5 وقت اجر تو 50 کا ہی ملے گا، تو اللہ 10 ٹائم اجروں کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ بالکل مہینے کا اسٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، سمجھیا؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ لہذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہے۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے۔ ابھی سب من گھڑت روایتیں ہیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہیں۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ویسے تو ایسی حدیثوں کو بھولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے۔ ٹھیک، اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کتنے رکعت؟ 100 رکعت، اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو، اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا۔ ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے، رات بھر میں ہوتا ہے کیسے، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے۔ پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ایون ہے، 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے، پھر سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ پڑھے، وہ بہت لمبی دعا ہے، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، ٹھیک؟ پھر اتنی لمبی دعا، مطلب ہر رکعت کے میں یہ کیا ہو رہا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ اخلاص، رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ، اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے۔ اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے، ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے۔ کیسے ایسی کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں، ماشاءاللہ۔ تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی، اس کو نہ فجر ملتی جلدی، نہ اس کو عید ملتی پھر، سمجھ رہا؟ لیکن یہ من گھڑت بات ہے، ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے، بس وقت بھی نہیں ہے، 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ کرے، پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں صورت کی فلاں آیتیں پڑھے، پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا، اتنے بتا دیے گئے۔ لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے منا رہا، یہ روایت جھوٹی ہے، میں نے رکھ دی تفصیلات رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں وہ الفاظ وغیرہ میں دہراؤں۔ آئیے آگے دوسری کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی، اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اعلیٰ پڑھی، اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی۔
پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا. کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں, کسی اس میں 8 رکعت کے, کسی میں 12, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, یہ بیان کیا. تیسری بات بیان کیا تھی, عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے, اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے. یہ روایت بھی صحیح نہیں, یاد رکھ کے موضوع ہے. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے, جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا, 4 راتوں کو جاگا, اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات, عرفہ کی رات مطلب 8 ذی الحجہ کی رات, 9 ذی الحجہ کی رات, ٹھیک ہے, ترویہ کی رات, عرفہ کی رات, قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ, قربانی کی رات مطلب 7. اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں, لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے اور پھر رمضان آتا ہے, لیکن ہم کو پتا ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے, مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بڑھا, تو رات اس نے جاگا, ٹھیک ہے, اس نے جاگا, اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا, تو اس کو جنت واجب جہنم حرام. موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں, ٹھیک. اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے, وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا, موضوع ہے اب چونکہ روزہ ہی رکھا تھا, عید الفطر کے دن روزہ رکھا, گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے. اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا, کیونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. عید الفطر 1 شوال, عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, تو مطلب 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے, اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے. ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع یاد رکھے, چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں. 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے. تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث, لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں, اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ. ہاں, وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں, اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا, آپ سب رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے, جاگے ہوئے. ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل, رات بھر جاگے ہوئے, صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے. فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے ہیں تو بولتے اب یہ چھوٹا روزہ ہے, تو اس دن کا روزہ ہے. کوئی روزہ اس دن نہیں, چھوٹا بھی نہیں, موٹا بھی نہیں, بڑا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت, وہ بدعت کیا مانو آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں, مطلب 2 شوال, 3 شوال, 4 شوال, 5 شوال, 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ, اور 7 شوال کے بعد 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے. ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے, اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید. ایک اور عید لا لی, کوئی شرفوزی عید نہیں ہے, نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی. پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح شرفا بناتے, سیویاں بناتے, اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں, اور بولتے آج عید ہے. کوئی عید شرفوزی نہیں ہے. روزے ہے وہ شوال کے 6, وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے, کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 2 سے شروع کیجئے, مت کیجئے, کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا, تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل. اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا, وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن, 2 شوال, 3 شوال, 4, 5, 6, 7 شوال, 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہیں. 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا, مطلب وہ آخر وقت میں لے کے چل جاتے, چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھے نا لوگ, مطلب 2 کو روزہ رکھنا, 3 کو روزہ رکھنا, 4, 5, 6, 7, تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو, اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو, اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر, ایسا. ٹھیک ہے, وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا. فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے, صرف رمضان اور شوال کے 5-6 دن نہیں, پورا سال اچھی بات ہے. بٹ بہرحال یہ خاص اس کا دھیان میں رکھتے ہیں لوگ, سہولت دیتے ہیں روزدار کو جلدی سے ہو جائے, اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ لوگ 6 روزے رکھ رہے, اس کے بعد یہ نفل چیزیں یاد رکھیے, لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھے, زیادہ فائدے میں. تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. فضیلت کے اعتبار 3 ہی ہیں, ایک یا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, دوسری اس کے اندر جو ہے عید الفطر آتی ہے, اور تیسری یاد ہے کہ اس میں 6 روزے رکھنا ہے. اور یہ 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان اور عید جب مل جاتے ہیں دونوں, سال بھر کے روزوں کا اجر انسان کو ملتا ہے. یہی باتیں اس مہینے کے تعلق سے آتی ہیں. شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا, وہ کلیئر کرتا ہوں. شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ جو اہل عرب میں مشہور تھا, جو آج بھی ہے, اس کو ذرا کلیئرفیکیشن ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتے تھے, اور شوال میں شادی نہیں کرتے. شوال کے مہینے کیا مانتے تھے؟
मनहूस मानते थे। और उसी ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए माँ आयशा की एक रिवायत है, वो क्या फरमाती, सुनी हदीस के अल्फाज इस तरह से। माँ आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ निकाह शव्वाल में हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह माँ आयशा के साथ शव्वाल में हुआ था, शव्वाल के महीने में हुआ, और आपके साथ मेरी रुखसती भी इसी महीने में हुई। निकाह भी शव्वाल में हुआ, रुखसती भी शव्वाल में हुई। फिर आप फरमाती है बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कौन सी बीवी है, फरमाती कौन सी बीवी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मुझसे ज्यादा अजीज हो, मुझसे ज्यादा महबूब हो, कौन सी बीवी है बताओ। ठीक, अब अच्छा, और फिर वो फरमाती है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्तहब करार देती थी कि शव्वाल में निकाह हो और शव्वाल में विदाई की, मुस्तहब, क्योंकि वो फरमाती थी अल्लाह के रसूल ने मुझसे शादी की तो अपने खानदान की लड़कियों की शादी और विदाई की कहती थी कब करो, शव्वाल। ये क्यों करती थी पहले आप सुन लीजिए। वो उस रस्म को तोड़ने कहती थी कि जो अहले अरब में दौरे जहालत में होता था कि शव्वाल का महीना मनहूस है, तो वो कह रही है अगर शव्वाल मनहूस है तो नबी ने मुझसे शादी शव्वाल में की, विदाई की शव्वाल में की, और शव्वाल में शादी और विदाई की होने के बाद मैं सबसे चहीती बीवी हूँ। बताओ शव्वाल का असर मेरे पे क्यों नहीं हुआ? अगर शव्वाल मनहूस था तो मैं चहीती बीवी नहीं होना चाहिए था, हमारी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए था, है ना? तो बताओ मैं सबसे महबूब, मेरी शादी शव्वाल, मेरी विदाई की शव्वाल, और मैं सबसे महबूब। सोचो तुम लोग, गौर करो। मतलब वो रस्म को तोड़ने के लिए ये काम करती थी और अपने खानदान की औरतों को ये हुक्म देती थी, मुस्तहब समझती थी कि शव्वाल में शादी करो और शव्वाल में विदाई करो। समझ गया बात को? शव्वाल का महीना मनहूस नहीं है।